18 سال کی عمر کو اکثر کم سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک اہم مرحلہ تھا کیونکہ میں نے اس عمر میں اتنا تجربہ حاصل کر لیا تھا جو عام طور پر 28 سال کی عمر کے افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ جب میں رات کے کسی پہر اپنے والدین کو دیکھتی تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا اور میں پسینے میں شرابور ہو جاتی اور باقی رات میرے لیے ایک امتحان بن جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں میرا ذہن مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا اور میرے ذہن میں ایسے خیالات آتے تھے جو ایک نوجوان لڑکی کے لیے نامناسب تھے۔ ہمارا ایک کمرے کا گھر تھا جہاں میرے والدین اور میری چھوٹی بہن رہتے تھے۔ میرے والدین کے لیے ایک چارپائی تھی اور میری بہن مجھ سے تقریباً 7-8 سال چھوٹی تھی، اس لیے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی جو مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ جب میں آدھی رات کو اپنے والدین کی گفتگو سنتی تو میری کام کی لو سرخ ہو جاتی اور شرم سے میرا جسم کانپ اٹھتا۔ میرے والد کی گفتگو میں بے حیائی کی جھلک ہوتی اور میں یہ چاہتی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ میں جاگ رہی ہوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے والد کے سامنے اس طرح کی باتیں کر سکوں۔ پھر میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی، کبھی چھپ کر دیکھتی اور میرے جذبات اتنے شدید ہو جاتے کہ میرا دل چاہتا کہ میں اٹھ کر اپنے والد کو روکوں اور کہوں کہ آپ بس کریں، میرا صبر جواب دے چکا ہے اور میں مزید یہ سب نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں صرف سوچتی ہی رہ جاتی۔ گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، ہم کافی غریب تھے اور پھر ہر رات اس اذیت کو سہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھنے کے باعث میں اندر ہی اندر ایک نامعلوم آگ میں جلنے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا شخص ملے جس کا ہاتھ تھام کر میں اسے گھر سے دور لے جا سکوں اور اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کر سکوں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ میری زندگی میں ایسا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی اور اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کروں گی، کسی ہم سفر کی تلاش میں نکلوں گی اور اس کمرے سے اپنی جان چھڑا لوں گی۔ میں مزید اس طرح تڑپتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتی۔ جب میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تو وہ زور سے ہنسا اور بولا کہ تعلیم کے نام پر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم نوکری کرو گی، یہاں تو اچھا بھلا انسان جوتے چٹکاتا پھرتا ہے۔ میرے والد کی یہ بات میری خودداری پر ضرب لگی۔ میں نے غصے میں کہا کہ دیکھیے گا، میں 4 دن میں نوکری تلاش کر لوں گی اور پھر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرے والد نے میری بات سن کر مجھے ایک تیز نظر سے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا شوق پورا کرو، لیکن اگلے 4 دن میں میرے والد نے میری بات سن کر مجھے ایک تیز نظر سے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا شوق پورا کرو، لیکن اگلے 4 دن میں اگر تمہیں نوکری نہیں ملی تو دوبارہ اس گھر کی دہلیز پار کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میرے والد کی یہ بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن اگلے ہی دن میں تیار ہو کر نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میری والدہ تو کسی طور پر بھی اس معاملے میں شامل نہیں تھی۔ وہ رات بھر والد کی اذیت برداشت کرنے کے بعد صبح دیر تک سوئی رہتی تھی اور جب اٹھتی تو اپنے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ہر رات میرے والد کی اذیت برداشت کرتی تھی۔ اکثر تو والد نشے میں لوٹتے تھے، اس کے بعد جو حرکات کرتے تھے ان کی وجہ سے دن بھر میری والدہ شرم کے باعث ہم سے اپنا چہرہ چھپاتی رہی۔ انہیں یہ احساس تھا کہ اب میں جوان ہو گئی ہوں اور ان تمام معاملات کی سمجھ بوجھ رکھتی ہوں، لہٰذا وہ اکثر اپنے چہرے پر پلو ڈالے رہتی تھی اور مجھ سے نظر ملانے سے گریز کرتی تھی۔ ان تمام حالات سے تنگ آ کر میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس دفتر جانا ہے اور کیا بات کرنی ہے۔ میں بس گھر سے نکلی اور رکشے والے سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں بہت ساری فیکٹریاں ہوں، جہاں مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ جو جمع پونجی میرے پاس تھی اور وہ میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ مجھے ایک فیکٹری کے سامنے لے گیا اور کہا کہ یہاں روز نئی لڑکیوں کی بھرتی ہوتی ہے، تم بھی اپنی قسمت آزما لو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فیکٹری کے اندر چلی اور معلوم ہوا کہ یہاں صرف پڑھی لکھی لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اپنے والد کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر کے آ گئی تھی، لیکن دنیا کی بنیادی باتیں ابھی مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ میری مالک سے بات کروا دو، میں خود اس سے اپنا مسئلہ بیان کروں گی۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ مالک ہر کسی سے نہیں ملتے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس کو مجھ پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں باہر جانے کے لیے نکلنے لگی تو میری نظر ایک بڑی گاڑی پر پڑی جس میں سے ایک پینٹ کوٹ پہنے لمبے چوڑے آدمی کو اترتے دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہی کمپنی کا مالک ہوگا۔ وہ تقریباً 50 سال کا تھا اور میرے والد سے عمر میں تھوڑا بڑا تھا۔ بے اختیار مجھے اپنے والد کی یاد آئی اور ان کی وہ باتیں بھی یاد آئیں جو وہ میری والدہ سے کیا کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اس عمر میں اکثر افراد جذباتی طور پر بے قابو ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایک سوچ کے تحت اپنا دوپٹہ سامنے سے ہٹا دیا اور تھوڑا سا گلا نیچے کو سرکایا، اپنے بال کھولے اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے کسی بھی صورت میں یہ نوکری درکار تھی اور ساتھ ہی کسی کا ساتھ بھی۔ میں نے آہستہ سے اسے مخاطب ہو کر کہا، سر میری بات سن لیجیے۔ اس شخص نے مجھے گہری نظر سے دیکھا، پھر میرے قریب آیا اور اپنے گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے بتایا کہ میں نوکری کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص میری خوبصورتی کو نظر انداز نہ کر سکا اور سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ میں بھی بڑی شان سے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تو ریسیپشنسٹ حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ جب میں باہر نکلی تھی تو میرا ظاہری حلیہ باوقار تھا، لیکن اب میں بہت زیادہ خود کو نمایاں کر چکی تھی۔ میری خوبصورتی سب کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر ریسیپشنسٹ کو دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے پہلی بار کامیابی حاصل کی ہو، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے اپنی بربادی کے راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ مالک نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے سامنے بٹھایا اور
اور کہا اپنی فائل دکھائیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ قابل بھی ہیں یا نہیں۔ مالک نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا اپنی فائل دکھائیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ قابل بھی ہیں یا نہیں۔ میرے پاس تو کوئی فائل نہیں تھی، لہٰذا میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا کیا تم نوکری کرو گی؟ تمہیں تو کوئی بھی نوکری نہیں دے گا۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ میرے قریب ٹیبل پر کچھ جھک کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے میرا سانس رکنے لگا۔ بہت مشکل سے میں نے یہ بات کہی کہ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے کیونکہ میرے گھر کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ملازمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بہت محنت اور لگن سے کام کرنا ہوگا۔ میں حیرت سے مالک کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کون سی ملازمت کی پیشکش کرنے والا ہے۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے کوئی ملازمت نہیں ملے گی، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد یہ یقین مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے مالک سے پوچھا کہ آپ مجھے کیا ملازمت دینا چاہتے ہیں؟ مالک نے اپنے ہاتھ سے میرے بالوں کو میرے کانوں کے پیچھے کیا اور پھر اپنی انگلی میرے گردن پر پھیرتے ہوئے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی سیکرٹری رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہوگا، جہاں میں جاؤں گا تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ مالک کا انداز ایسا تھا کہ میرے وجود میں ایک کرنٹ دوڑ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی غیر مرد میرے اتنے قریب آیا تھا۔ میرے جذبات میں ہلچل مچ گئی۔ میرے والد کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میں شرم سے سر جھکا گئی، لیکن میں اس ملازمت کے موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے مالک سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ آج ہی اپنی ملازمت شروع کر دو، تمہیں بدلے میں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ میرا کام کیا ہوگا تو مالک اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے کوٹ کے بٹن کھولو، اور میں اچانک ہی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہاری ملازمت شروع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولے تو وہ کہنے لگا کہ اب یہ کوٹ اتار کر سائڈ پر ہینگر پر لگا دو اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ بھی وہیں ہینگ کر دو۔ تو میں نے ان کا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور جھجکتے ہوئے اپنا دوپٹہ بھی وہیں لٹکا دیا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ بس تمہیں میرے ساتھ ایسے ہی کام کرنے ہیں۔ اس عجیب و غریب نوکری کے بارے میں مجھے حیرت اور خوشی دونوں محسوس ہوئی کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اور اس نے مجھے اچھی خاصی تنخواہ بھی پیش کی تھی۔ چنانچہ میں اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ آفس کے کاموں میں مصروف رہا، پھر اچانک کہنے لگا کہ میرا آج کا کام ختم ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلی جاؤ، کل صبح آنا۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دوپہر کا 1 تھا۔ اتنی جلدی میری چھٹی ہو رہی تھی جس پر میں خوش ہو گئی اور اپنا حلیہ درست کر کے سیدھا گھر پہنچ گئی۔ جب میں نے اپنے والد کو نوکری کی خبر دی تو وہ یقین نہیں کر پائے اور کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں فیکٹری میں نوکری کر رہی ہوں تو انہوں نے یقین کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم جو بھی کماؤ گی میرے ہاتھ میں رکھ دینا۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اس نوکری سے اپنی قسمت بدلنی ہے۔ جب میرے والد کو میری نوکری کا یقین ہوا تو وہ بہت خوش ہو گئے اور شام کو مٹھائی بھی لائے۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو نشے میں تھے اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب ساری رات کیا ہوگا، اس لیے میں جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر ڈالی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے والد نے میری والدہ کو پکڑ لیا اور پھر وہی باتیں کرنے لگے۔ وہ مکمل نشے کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں میری والدہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی جبکہ میری والدہ کی مدھم آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے والد سے پناہ طلب کر رہی تھی، تاہم نشے کی حالت میں میرے والد کو والدہ کا خیال کب آتا تھا۔ یہ رات اسی اذیت میں گزری۔ اگلے دن جب میں فیکٹری پہنچی تو کچھ ہی دیر بعد مالک بھی آئے جو بہت بے چینی میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں شہر سے باہر جانا ہے جہاں ہماری نئی فیکٹری کی تعمیر جاری ہے اور مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ میں نے کبھی شہر سے باہر سفر نہیں کیا تھا، لیکن یہ میری ملازمت تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنا دوپٹہ پہلے ہی ہینگر پر لٹکا دیا تھا اور اپنے حلیے کو بہتر کر لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے یہ نوکری میری خوبصورتی کی بنا پر ملی ہے اور ایسی حالت میں میرا حسن مزید نکھر جاتا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے میں ڈالی اور پھر مالک کے پیچھے پیچھے نکل پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی ریسیپشنسٹ نے مجھے آہستہ سے آواز دے کر روک لیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ یہ نوکری نہ کرو۔ اس لڑکی کی بات پر مجھے شدید غصہ آیا کیونکہ وہ خود آرام سے بیٹھی اپنی ملازمت کے فوائد لے رہی تھی اور میری نوکری کو چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ میں نے نفرت بھری نظر اس پر